جب میں کالج کے دور میں تھا، اسکول کے دور میں تھا، تو اس وقت بہت چیزیں ویسے ہی سوچتا رہتا تھا، اپنے دماغ میں میرے آتی رہی، حالانکہ اس وقت اتنا شعور بھی نہیں ہوتا، انسان جو ہے نا بڑی مطلب کم عقلی اور کم علمی کی جو ہے نا وہ نظر بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں بہت ساری آگے کی باتیں سوچتا رہتا تھا۔ تو اچھا، پھر اس وقت یہ بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آیا ایک دن ایسا آئے گا عمر کے اس حصے میں کہ آج جس طرح کے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے یا جو گفتگو آج ہو رہی ہے یہ اس طرح ہو پائے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز انسان کو اس موقع پر اور یہاں پر کھڑا کیا۔ خواتین و حضرات، سچی بات ہے آج میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 29 جولائی کے فنکشن میں جب ہماری سافٹ لانچنگ ہوئی تھی تو اس وقت میں نے بہت ساری باتیں کی تھیں، کیونکہ اس وقت میں ایک جیت قسم کا اکیلا مقرر تھا۔ پروفیسر صاحب نے جو ہے نا وہ پہلے گفتگو فرمائی، جنرل صاحب نے اس کے بعد اپنی گفتگو فرمائی، تو میں خیر بہت مضبوط انداز میں نا جمع کر بولا اور بڑی گپ شپ خوب تفصیل سے کی، لیکن آج میرا حصہ کوئی اور لے گیا اور مسز سمیرا انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا، اتنا کچھ بول گئی کہ میرے کچھ بولنے کی گنجائش باقی رہی نہیں، سچی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو یہاں کہنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے اور ہماری اس لانچنگ سیریمنی کا حصہ بنے۔ اصولی طور پر تو لانچنگ سیریمنی تو ایسے ہوتی ہے نا کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک پروڈکٹ لے کر آیا ہوں اور پلاٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں، کمرشل پلاٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں، ان کے ریٹ تقسیم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے، باہر لوگ بیٹھے ہوں گے جو رجسٹریاں کریں گے، بکنگ کریں گے۔ لیکن فارچونیٹلی میں کہہ سکتا ہوں دوسرے انداز میں کہ حقیقت میں میرا جو ہے نا میری سوچ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا بالکل اسٹریٹ ہے، یعنی میری سوچ میں حقیقت میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا تھا کہ کوئی سوسائٹی بنانا یا کوئی اسکیم بنانا تھا ہی نہیں۔ میری سوچ میں یہی تھا یار کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ہمت اور طاقت دی ہے تو میں اپنے شہر، اپنی دھرتی ماں کو کچھ پے بیک کر سکوں، یہی مشن تھا میرا شروع سے۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ لوازمات ہوتے ہیں نا، چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایجوکیشنل اور میڈیکل سٹی بنانے کے لیے اس کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ اس کے ساتھ کمرشل حصہ بھی بنایا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فیکلٹی انکلیوز بنایا جائے، رہائشیں بنائی جائیں، اور باقی اس کے بعد ایک اور خاص بات یہ کہ وہ گجر خان ہمارے ایریے کے میکسیمم وہ لوگ کہ جو اپنا گھر کبھی نہیں بنا سکتے ہیں، جو زمین کبھی نہیں لے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ جو میرے پاس میں جتنا کچھ میرے کچھ ہے پاس ہے میں اس سے ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے نکال کر ان کے لیے بھی رکھ سکوں۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ پروجیکٹ بنانا پڑا۔ تو پرسوں میرے جو ہے نا یہاں پر پروجیکٹ کے جو یہاں سائٹ کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ڈیولپر تو میں ہوں نا، پلانر سے ہمارے ٹاؤن پلانر ہے، مجھے اتنی اب کیونکہ میں اس فیلڈ میں پہلا اور نیا آدمی ہوں، ایک ہی پروجیکٹ اور آخری ہے، اس لیے مجھے ٹرمز بھی آتی نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارے ٹاؤن پلانر آئے ادھر تو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو پروفیسر صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما تھے وہاں بیٹھے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں یار میں بڑا اسٹرکٹ سا آدمی ہوں اور میں نے انشاءاللہ 25-30 سال کا میرا تجربہ کہ پاکستان کے بیسٹ ٹاؤن پلانر جو ہے وہ احسان صاحب، ان کو میں نے انگیج کیا، بلکہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ جس طرح باقی صاحب دوست اس کارواں کا حصہ بنے اسی طرح جو ہے نا احسان بھی اس کارواں کا حصہ بنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو آپ پروجیکٹ کی گفتگو ہوئی تقریباً 1-1.5-2 گھنٹہ آپ نے باتیں کی، میرے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ نے باتیں کی، تو آج بھی آپ نے باتیں کی۔ کہتا ہے حیران کن ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری گفتگو میں نہ یہ کہا کتنے پلاٹ نکلیں گے، نہ آپ نے کہا کہ مطلب میں کتنے پلاٹ بیچوں گا، نہ آپ نے کوئی اور یعنی کمرشل کوئی گفتگو نہیں کی، آپ نے صرف اور صرف یہی کہا کہ ہاسپٹل کیسے بنے گا، اسکول کیسے بنے گا، میڈیکل کالج کیسے بنے گا اور یہ ایجوکیشنل سیٹ اپ کیسے بنے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز میری پوری میں جب بھی کسی جگہ کوئی پروجیکٹ دیکھنے جاتا ہوں تو نارملی میں پہلی دفعہ بھی ملتا ہوں، دوسری طور پہ کہتا ہوں 10-15% جو ہے نا پروجیکٹ کامیاب ہوگا، لیکن پرسوں کہہ کے گئے کہتے ہیں میرا اندر کا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ 90-95% پروجیکٹ آپ کا کامیاب ہوگا۔ تو یہ میں کسی کی بات اپنے منہ سے بتا رہا تھا آپ کو۔ بہرحال
आगे चलता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने तफसीली तौर पे प्रोजेक्ट के बारे में आपको आगाह कर दिया। कमर्शियल बातें तो होती रहती हैं, मार्केट में भी हैं, ब्रोशर भी पड़े हुए सारी। आज की ख़ास बात जो है वो ये है कि मैंने आतिफ साहब से देखे ना, वो माशाल्लाह बड़े प्यार मोहब्बत से उनकी कैसी गुफ्तगू की। इनको जब मिला, इनके ग्रुप से मिला, तो हालांकि मेरे जहन में ये नहीं था कि यार ये भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है, यानी स्पेशल पर्सन जिनको हम डिसेबल या इस तरह कहते हैं, लेकिन यूरोप में या आजकल इनको रिस्पेक्ट लेवल के ऊपर स्पेशल पर्सन कहते हैं, तो इनके लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने मैं हिम्मत दी कि मैंने एक हिस्सा कमर्शियल का हिस्सा जो है काट कर तकरीबन 10 कनाल के ऊपर जो है ना, इनके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और इनके लिए एजुकेशन सेंटर और इनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ताकि जहाँ पर ये टेक्निकल ट्रेनिंग अपनी हासिल करेंगे, तो वो भी मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मैंने बना दिए। तो इसके अलावा तो मेरे पास और कोई ख़ास कुछ कहने के लिए नहीं है, बस आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह बस मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला मुझे, बहुत बड़ा काम है, मैं ये कोई नहीं कह सकता, अल्लाह ताला जानता है कि मैं इसको कितना निभा सकूँगा, लेकिन माइलस्टोन रख दिया है, असाइनमेंट्स कर दिए हैं। अच्छा, फाटा के रूल्स की बात मैं आपको बताऊँ कि हर एक बिल्डिंग जो कि प्लान का हिस्सा है, हर एक बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गया है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी और यहाँ क्या बनेगा, नर्सिंग कॉलेज। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है और मेरे एफिडेविट में लिखा है कि इनको कोई आदमी तब्दील नहीं कर सकता। यहाँ पर वही चीज़ बने, मैं हूँ या मैं ना हूँ, मैं जितना कुछ बना सकता बना दूंगा, जो नहीं बना सका वो बाद में आने वाली नस्लें बनाएंगी, लेकिन इन जगहों पर जहाँ पर मैंने निशान लगा दिए वहाँ पर वही चीज़ें बनेगी जो मैंने अपने हाथों से लिखी हैं सब। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका दोबारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।